بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک 29واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے بہت سی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ ملک مطلب بادشاہت، بادشاہت ساری کی ساری رب قدیر کے پاس ہے۔ جہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری کی ساری برکتیں اس ذات کے لیے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جو انسان اس کی اپنی زندگی کے اندر تواتر کے ساتھ اور سلسلے کے ساتھ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو قبر کے اندر قبر کے عذاب سے یہ والی صورت اس کو نجات دلواتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں یہ والی صورت فرشتوں کے ساتھ جو ہے وہ مجادلہ کرتی ہے اور درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، اور جب بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عدل کا پیمانہ قائم ہوگا تو اس وقت بھی یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور کہے گی پروردگار یہ مجھے پڑھنے والا تھا، اس کو عذاب نہیں دینا۔ یہ سورہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو دردناک عذاب کی وعیدات سنائی ہیں۔ اس کے علاوہ پروردگار نے حضور علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے بہت سے اعلان بھی فرمائے ہیں اور بہت سی باتیں گفتگو بھی حضور علیہ السلام کے ذریعے سے کفار کے ساتھ کی ہے۔ اس سورہ کے علاوہ جو سورہ مزمل ہے، اگر ہمارے گھروں میں خواتین نے جو آپ کی چھوٹی ہمشیرہ ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ نے اگر ان کو حفظ کروانا ہوتا ہے تو ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ میرا اپنا نظریہ ہے، میری نظر میں لڑکی کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، لڑکی کو حفظ کروانا بنتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح کی ہوا ہے، فضا ہے، اس کے اعتبار سے ہاں، اگر کسی کے گھر میں دینی ماحول ہے، دینی جو ہے وہ زمین زرخیز ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو حفظ کروائے، ورنہ تو 100 میں سے 98 یا 99 لڑکیاں وہ حفظ کر کے بھول جاتی ہیں اور اس کا وبال سارے کا سارا ہمارے سروں پر ہوتا ہے، کیونکہ جس نے شادی کروانے کے لیے آ کے دیکھنا ہے اس کے لیے اتنا ٹائٹل کافی ہوتا ہے کہ بچی حافظہ ہے۔ بچی کے منزل یاد کرنا اور اس کا وقت دینا سسرال میں تو یہ ناپید ہے، مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جھاڑو پوچھا کرو، قرآن پڑھنے سے کیا مطلب؟ ایک پہلے ہی اس کے مہینے کے 6-7 دن ویسے ہی وہ اندر سے نکل جاتے ہیں، اور باقی ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر گھر کی اتنی ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ قرآن بھول جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اونٹ کی مانند ہے، جتنا بھی اونٹ وفادار ہو اگر اس کو باندھا نہ جائے تو وہ چلا جاتا ہے۔ کلام مجید کی اگر تلاوت نہ کی جائے تو وہ جتنا بھی یاد ہو آہستہ آہستہ وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ متشابہات سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے آگے تک بڑھتی جاتی ہے، حفاظ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ بچیوں کو اگر آپ نے یاد کروانی ہے، سورہ یاسین یاد کروائیے، اس کے علاوہ آپ سورہ رحمان یاد کروائیے، اس کے علاوہ آپ سورہ ملک یاد کروائیے، سورہ واقعہ یاد کروائیے، اس کے علاوہ آپ سورہ مزمل یاد کروائیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو اس کی پوری زندگی میں اس کے کام آئے گی۔ اگر وظیفہ کے اعتبار سے آپ کسی اپنی بچی کو سورت کو یاد کروانا چاہتے ہیں، اس کو سورہ فتح یاد کروائیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ آپ کو عاملین سے نہیں ملیں گے۔ لوگ دم درود کروانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی ایک چج سواد کی بات وہ ہمیں نہیں بتاتے، اور ہم سے اتنے پیسے جو ہیں وہ ہم سے لے لیتے ہیں اور ہمیں الگ سے تعویذ دھاگوں کے دہانے لگا دیتے ہیں۔ اپنی بچیوں کو سورہ فتح سکھائیں، اس میں دیکھیے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فتح کے ساتھ ان کو کہاں کہاں پہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ تربیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اپنی بچی کو آپ سورۃ النساء کی تربیت دیں، سورۃ التحریم کی تربیت دیں، اور ساتھ میں سورۃ النور کی تربیت دیں۔ اگر تربیت کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو یہ 3 صورتیں ہیں۔ اگر وظیفے کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو سورہ فتح شریف ہے، اور اگر آپ نے یاد کروانے کے اعتبار سے دینا تو وہ 5 صورتیں میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں۔ ان چیزوں کی تعلیمات اپنی بچیوں کو دیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں، جو کچھ معاملات چلتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں۔ سورہ قلم اس کے بعد ہم نے سماعت کی تھی۔
سورہ قلم، نون والقلم یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام قلم ہے۔ حضور علیہ السلام کے خلق عظیم کا ذکر ہے اس سورہ میں، اور یہی وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے گستاخ کو حرامی فرمایا ہے کہ وہ حلال کا نہیں ہے۔ جو میرے مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ وہ زنا کی پیداوار ہوتا ہے، وہ حلال کا نہیں ہوتا۔ حرام کے وجہ سے اس کے وجود کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، حلالی ہو تو وہ کبھی بھی چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ حضور کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کرتا۔ اتلم بعد ذلک زنیم، اب یہ آیت جو ہے اس بات کی شاہد ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے سورہ حاقہ، جو آخری اب ہم صورتیں سماعت کر رہے ہیں تراویح کے اندر، پہلے جو صورتیں ہیں وہ تفصیلاً عرض کیا تھا کہ گفتگو فرماتی ہیں قیامت کا، انبیاء کا، نیک بندوں کا، جنت کا، دوزخ کا، وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں۔ یہ جو آخری سورہ ہیں 29ویں اور 30ویں پارے کی جو صورتیں ہیں، یہ مختصراً ان ساری چیزوں کو ذکر فرماتی ہیں، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ کلام مجید اگر چھوٹی صورت کو بیان فرماتا ہے تو اس میں بھی پوری کی پوری صداقت ہوتی ہے، اور جب بڑی صورت ارشاد فرماتا ہے تو اس میں بھی پوری کی پوری صداقت ہوتی ہے۔ ہمارا تو سائنس کا یہ تجزیہ ہے نا جی، اور یہ کلیہ ہے کہ چیز بڑھتی جائے تو اس میں کمزوری آتی جاتی ہے، چھوٹی ہو تو وہ مضبوط رہتی ہے، بڑی ہوتی جائے گی تو اس میں کمزوری آتی جائے گی۔ جیسے آپ کوئی بلڈنگ دیکھ لیں، اگر وہ چھوٹی بنے تو وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بڑی بننا شروع ہو تو پھر اس کے اوپر اور زیادہ لاگت آتی ہے، اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہوتی جس طرح چھوٹی بلڈنگ مضبوط ہوتی ہے۔ یہ کلام مجید کا اعجاز ہے کہ کلام مجید چھوٹی صورت پڑھے یا پھر اپنے قاری کو بڑی صورت پڑھوائے، یہ وہاں پہ بھی پورے کا پورا صداقت پر مبنی ہے اور یہاں پہ بھی پورے کا پورا صداقت پر مبنی ہے۔ یہ کلام مجید کا اعجاز ہے، اور یہاں پہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اختصاراً ہمیں بیان فرماتا ہے۔ آگے سورۃ المعارج، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر ابتداء میں فرمایا ہے، اس لیے اس کو معارج کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ منسوب، آپ کا ذکر خیر ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد سورۃ الجن، آج کا ہمارا موضوع سورہ جن ہے۔ سورہ جن، حضور علیہ السلام نے جنات کو تبلیغ فرمائی، جنات نے آ کے حضور علیہ السلام سے کلام مجید سنا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جنات کا وجود ہوتا ہے، کلام مجید کی روشنی میں جنات کا وجود ہوتا ہے، جنات زمین پر موجود ہیں۔ یہی وہ جنات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے خبریں لے کر آتے تھے۔ فرشتے جب لوح محفوظ کی آپس میں باتیں کیا کرتے تھے تو یہ آسمان کے ساتھ کان لگا کے سن رہے ہوتے تھے، تو یہ وہاں سے خبریں آ کے جو ان کے عاملین ہوتے تھے، جو کالا جادو کرتے تھے، ان کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، اور پھر وہاں سے یہ جادو کا جو نظام تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو بہت زیادہ تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر آئے تھے تو انہوں نے بھی جادو دکھایا تھا، اور انہوں نے اپنی رسیوں کو جب ایسے ہوا میں پھینکا تو وہ رسیاں ساری کی ساری چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے۔ یہ جو انداز ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ کلام مجید کا ہے۔ جنات کا وجود ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک جمع غفیر ہے افراد کا، وہ کہتے ہیں جن وین نہیں ہوتے۔ وہ تو جب پتہ چلتا ہے نا، جب رات کو کوئی انگوٹھا گھما کے چلا جاتا ہے نا، پھر سمجھ آتی ہے کسی نے چھیڑا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ اور جب کسی کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے ہاں جنات تو پھر ہیں۔ اور ان کی دنیا اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ان کی دنیا ہے کہ آپ یقین کریں۔ اور پھر ہمارے معاشرے کا المیہ بھی یہ ہے کہ ہر دوسرا انسان پادریوں کے پاس جاتا ہے، ہر دوسرا مسلمان جا کے پادریوں سے اپنا علاج کرواتا ہے۔ ہمارے گھر میں بھوت پریت ہیں، وہ وہم کا جو ہے وہ بیمار کر دیتے ہیں نا، انسان کو وہمی کر دیتے ہیں، دماغ کے اوپر انسان کے طاری ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پھر جب گھروں میں پادری لوگ آتے ہیں، خود بھی تو وہ سارے کے سارے نیستی اور نحوست اور منحوس ہوتے ہیں، وہ پھر آ کے ہمیں بھی منحوس کر جاتے ہیں۔ پھر ہم میں سے وہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا انسان ہے جو ہمارا چیلا بن سکتا ہے، اس کو پھر وہ پڑھائیاں دیتے ہیں۔ یہ خاندان کی جو وہ عورتیں جن کے عجیب و غریب منہ ہو جاتے ہیں نا، کہ وہاں سے پڑھائیاں لے کر آئی ہوئی ہوتی ہیں،
اور ان کو ملتی ہیں پڑھائیاں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں۔ جن کے آنکھوں سے اللہ نے پردے اٹھائے ہوئے ہیں نا، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور سب کچھ اس چیز کا نظارہ کرتے ہیں کہ کس کے ساتھ کتنے مہمان چل رہے ہیں اور کس کے ساتھ کتنے مہمان چل رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے پھر وہ لوگ جو ان کی دنیا میں جا کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنا معاملہ خراب کرتے ہیں، تو پھر بڑی بڑی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن واش روم میں بیٹھے ہوئے اگر آ کے وہ کان گھما جائے نا تو پھر بندے کو لگ سمجھ جاتی ہے کہ کتنے میں ملتی ہے۔ یہ جو نظام جتنا بھی ہے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، بہت کچھ ایسا ہوتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ صرف بات کی جاتی ہے کہ جو اس راستے کے مسافر ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ بات کرنا یا عوام میں بیٹھ کے بات کرنا، وہ صرف اور صرف خود کو ایک نکتہ چینی کے اوپر لا کے کھڑا کرنے والا معاملہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، مجھے آپ کو نہیں پتا قسم بخدا، نظر والے دیکھتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو کتنا اثر ان کا انسان کے وجود سے نکلتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کا جو طریقہ علاج ہے، روحانیت کا جو اسلام کا طریقہ علاج ہے، وہ تو بڑا ہلکا سا ہے، وہ تو آہستہ آہستہ سے اثر ہوتا ہے جی۔ یہ ان کو بلاؤ فلاں لوگوں کو، یہ آتے ہیں اور جناب لمحے میں کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ لمحے میں کام کر کے تو آپ کا چلے جاتے ہیں، لیکن 2 مہینے کے بعد جب ساری کی ساری لنکا آپ کے اوپر ڈھائی جاتی ہے، پھر آپ کا کیا حال ہوتا ہے بتائیں ذرا۔ اللہ کبھی اس انسان کو بھی نظر دے جو اس طرح کا زاویہ رکھتا ہے کہ اسلام کا جو روحانی علاج ہے یہ بڑا آہستہ آہستہ سے چلتا ہے، اللہ کبھی اس کو نگاہ دے، اس کو سمجھ لگے اس بات کی کہ جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، آسمان سے جنوں کے اوپر اس کے لیے گولے پھینکے جاتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے، اور جل جاتے ہیں۔ اگر توبہ نہ کریں تو اسی وقت وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اگر توبہ کر لیں تو ان کے جسموں کے اوپر وہ سکتہ چتاری ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ہمارے مسلمانوں کو، انسانوں کو ہوتا ہے نا، ایک طرف فالج ہو جاتا ہے، ایسے فالج ہو جاتا ہے جنات کو۔ انسان ایک مرتبہ اللہ کی حفاظت میں آئے تو صحیح، اس طرف بھی تو راہ لے نا، لیکن یہ چیزیں بڑی مشکل اور دشوار ہیں۔ جن لوگوں کو اس چیز کا مرض ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں رمضان میں بڑی بہاریں آئی، کلام مجید کا نور آیا، میرے جسم کو اتنی صحت مل گئی۔ اور اللہ کے بندے، تیرے جسم کو صحت اس وجہ سے نہیں ملی کہ تو کلام مجید پڑھتا ہے، بلکہ اس وجہ سے ملی کہ جو جنات تجھے گھیرے ہوئے تھے اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا ہے، اس وجہ سے تجھے صحت ملی ہے۔ اب کیا پتا اس کو، وہ بیچارہ ایسے شور مچاتا پھرتا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ دعا دی، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کے سینوں پہ اپنے راز اتارتا ہے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کہاں پہ ہے، کس وقت کون کہاں ٹھہرا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انسان اگر اللہ کے ساتھ یاری لگا لے، قسم بخدا اللہ کے ساتھ یاری کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ اپنی بہت سی مخلوق کو آپ کے تابع کر دیتا ہے۔ بہت سی مخلوق، میں نے بوڑھوں کو کانپتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ہلکا سا جھٹکا لگ دے نا جنات کا، واش روم جاتے ہوئے ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ اور میں نے بڑے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا جگر عطا فرمایا ہے۔ یہ تو ساری بات ہی ایمان کے اوپر آن کے کھڑی ہوتی ہے۔ قبلہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ابو جہل کو جنہوں نے واصل جہنم کیا تھا وہ 9 اور 11 سال کی عمر کے بچے تھے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں جالوت کو جنہوں نے مارا تھا اس وقت داؤد علیہ السلام چھوٹی سی عمر کے بچے تھے؟ بات یہ نہیں ہوتی کہ انسان کتنا لمبے قد والا ہے اور کتنا کیا ہے کتنا کیا ہے، بات تو ایمان کی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان کتنا عروج پہ ہے۔ اتنے بڑے قد ہوتے ہیں، بڑھاپے آ گئے ان کے وجود کے اوپر، اتنا سا ایمان ہوتا ہے، اتنا سا، یقین کریں آپ، اتنا سا ایمان ہوتا ہے۔ ہلکا سا جھٹکا لگے نا تو اپنی دھوتیاں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ ہم نے بھاگتے دیکھا ہے۔ دین کے معاملہ کے اوپر کھڑا ہونا، اس سے بڑا جہاد اور کوئی ہے نہیں، اور وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ نماز پڑھ لینا بڑی سوکھی ہے، لیکن نماز کو برقرار رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سورہ جن لوگ جو ہیں وہ اس کی تلاوت ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں جنوں سے ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ سورہ جن کی تلاوت نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ایسے آئے وہ ہمیں بتاتے ہیں ہم 29واں پارہ پڑھے تو جن چھوڑ کے جاتے ہیں۔ الرحمن والحفیظ، یار آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کلام مجید کا سورہ ہے،
آپ پڑھیں گے اللہ آپ کو اپنی حفاظت ہی دے گا، آپ پھنسیں گے کہیں نہیں۔ ہاں وظیفے کے طور پہ نہیں پڑھنی، وظیفے کے علاوہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اور جتنی وفا اللہ نے جنات میں رکھی ہے، انسان تو دور دور تک سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ انسان تو طوطے کی مانند ہے، جیسے طوطے کو 10 سال پالو نا، اس کے باوجود بھی اس کو جھٹکا لگے تو وہ اڑ جاتا ہے، انسان تو یوں اڑتا ہے۔ اس کو آپ جتنا مرضی سینچ کے رکھیں اور اپنی جولی میں پالیں، لیکن ایک وقت آئے گا انسان آپ سے دغا کرے گا۔ یہ جو جنات ہیں نا، یہ دغا نہیں کرتے۔ آج بھی اگر اللہ نے کسی کو نگاہ دی ہے نا، تو وہ جا کے قبرستان میں دیکھ لے، بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جنات ابھی بھی اس کی قبر پہ بیٹھ کے وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ لوگوں کو کیا پتہ ہے، لوگوں کو کیا نظر آتا ہے؟ جن کو اللہ نے نگاہ دی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں ماحول کیا سجتا ہے۔ اور جنہوں نے برے راستے لیے ہیں، جو پڑھائیاں پڑھتے ہیں، کلام مجید میں اللہ نے بہتوں کو سیدھا الٹا سیدھا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو تویز داغے کرتے ہیں الٹے راہ کے، وہ لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں، قسم بخدا ان کی قبروں پہ جنات جا کے پیشاب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو اسی قابل ہے کہ تیرے اوپر پیشاب کیا جائے۔ تو ایک طرف الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، دوسری طرف کفریہ الفاظ پڑھتا ہے۔ وہ خواتین جو ادھر ادھر جاتی ہیں، اگر آپ کے گھر میں کہیں پہ تعلق ہے تو توڑیے ان چیزوں کو، اور گھر میں کسی کا پاؤں نہ اندر آنے دے۔ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں تو کلام مجید کی تلاوت کیجئے۔ آپ وضو کے اندر رہیں، آدھا جادو تو ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام پہ جادو نہیں ہوا تھا کیا؟ ہنڈیا کے اوپر پڑی گئی تھی وہ پڑھائی۔ اللہ والوں سے کبھی جا کے آپ ان کے پاس بیٹھے اور ان سے پوچھیں، وہ آپ کو حقیقت حال بتائیں گے کہ سرور دو جہاں کے اوپر کس قسم کا کالا جادو ہوا تھا۔ اور ابھی بھی جن کو اللہ نے نگاہ دے رکھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کتے کی شکل میں آئیں گے، یہ جن ہے۔ دراصل نشانیاں ہوتی ہیں، نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جن ہے یا کتا ہے، یہ بلی ہے یا جن ہے، یہ کوئی اڑنے والا کالا پرندہ ہے یا جن ہے، یہ چمگادڑ ہے یا جن ہے، یہ سانپ ہے یا جن ہے، یہ چھوٹا سا کیڑا جو گھر میں چل رہا ہے یہ کیڑا ہے یا جن ہے، شکل بدل کے آیا ہے۔ سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ والے کسی کو بتاتے نہیں، کیونکہ ان کا یہ موضوع ہوتا ہی نہیں۔ ان کا موضوع فقط یہ ہے کہ اللہ کی طرف آؤ۔ جب تم اللہ کی طرف آؤ گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں کتنی مصیبتوں اور آفتوں سے اللہ بچا لے گا۔ ایک ہاتھ اللہ والے یوں کر کے ڈالتے ہیں اور سارے کا سارا اندر سے جو برائیاں اور جو اندر سے کالک ہوتے ہیں نا، وہ نکال کے یوں باہر پھینکتے ہیں، اور یوں ایسے ہاتھ پکڑ کے یوں کرتے ہیں تو وہ دراصل یوں اندر سے تعویذ نکال کے یوں دریاؤں کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ جاؤ ادھر دفے ہو، مسلمان کے پاس کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ چیزیں سمجھنا بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو آج کے اس عنوان کے اوپر، چونکہ میرا یہ موضوع ہوتا نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس چیزوں سے عبرت حاصل کریں کہ کبھی بھی پادری کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دینا۔ کروانا تو علاج ہی ہے، لینی تو دعائی ہی ہے۔ انہوں نے بھی دعائی دینی ہے، انہوں نے بھی دعائی دینی ہے۔ اور اللہ کے بندے جب جسم کی دعائی لینے جاتے ہیں، وہ ظاہری اسباب سے لینے جاتے ہیں۔ جب روحانی دعائیاں لینے جاتے ہیں تو پھر وہ روحانی انداز ہوتا ہے۔ اس کے لیے مدد جب مانگی جاتی ہے تو وہ لوگ شیطان سے مدد مانگتے ہیں، اور جب آپ اپنے کسی روحانی طبیب کے پاس جاتے ہیں، جب وہ مدد مانگتا ہے تو وہ مدد داتا علی حجویری سے مانگتا ہے، وہ مدد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ جو اللہ نے آپ کے سینہ کے اوپر اتارا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے عطا فرمائیے، تاکہ یہ لائن جو سامنے کھڑا ہے میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن اتار سکوں۔ باتیں تو یہ ہیں، گھروں میں بھری پڑی ہیں یہ چیزیں، الٹا سیدھا کرتی ہیں، حفاظ نہیں دیکھتی، علماء نہیں دیکھتی، جب آتی ہیں تو پھر گھما کے جاتی ہیں اور اچھا خاصا گھماتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں ہماری طبیعتیں بڑی اچھی ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو قابو کر لیتا ہے، اور اللہ والوں کو پتہ ہے کہ جنات کو قابو کرنے کا اور جکڑنے کا اللہ کا انداز کیا ہے۔ آپ یقین کریں، اللہ والوں کو تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کس نام کا جن کہاں رہتا ہے اور کہاں سے کہاں کو آتا ہے۔ اور جہاں پہ برے جنات کی خبریں ہوتی ہیں وہاں پہ اچھے جنات کی بھی خبریں ہوتی ہیں۔ ہماری اس مسجد میں، فلاں پچھلے روڈ کی مسجد میں، فلاں مسجد میں، فلاں مسجد میں، فلاں مسجد میں، کہاں پہ کون سا اللہ کا نیک جن عبادت کر رہا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ وفادار ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ ہم لوگ تو جھٹکا لگاتے ہیں، صفحے چھوڑ کے پیچھے کی طرف ہٹ جاتے ہیں، یہ لوگ نہیں ہٹتے، یہ لوگ مر جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو ان کو باندھتا ہے نا، پھر ان کے معاملات وہاں پہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ صاحبان ذی وقار، جہاں تک آج کا یہ پیغام پہنچے گا،
ان سب تک یہ بات ہے کہ پادریوں کے ہاتھ نہیں چڑھنا، اگر چڑھیں گے ستیہ ناش کر دیں گے اپنا. اور اس کو الفاظ میں صرف اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو اگلے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو علاج چاہیے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مجید کے اندر ہے. آپ آیت الکرسی پڑھیں. حضور علیہ السلام کے اصحاب پہ بھی حملے ہوئے ہیں، حضور پر بھی حملے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بھی حملے ہوئے ہیں. سارے واقعات کلام مجید میں موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے سبق دیے ہیں، حضور علیہ السلام نے دم بھی فرمائے ہیں، آقا علیہ السلام نے کلام مجید کی آیتیں بھی بتلائی ہیں. سب کچھ ایک انداز ہے اسلام کا. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ آہستہ آہستہ علاج ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اسلام ہی کر رہا ہے نا، آہستہ آہستہ ہی صحیح. لیکن اگر آپ کے جھٹکے سے، پھر آپ کو اگر جھٹکے سے یہاں لائیں پھر وہ جھٹکے سے آپ کو نیچے بھی پھینکیں گے اور پھر آپ کو الٹا سیدھا کر کے چھوڑ دیں گے اور کالک اور ساری کی ساری برائیاں اندر چھوڑ جائیں گے. سب سے بڑی وجہ، آخری الفاظ، سب سے بڑی وجہ جنات کے عمل کی وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں پالیدی ہوتی ہے. ہماری خواتین پاک رکھتی نہیں ہیں گھر کے حصوں کو، بچوں کے کپڑے ناپاک، سمیل بستروں میں سے سمیل آتی ہے. تو جب بستروں میں سے سمیل آتی ہے، کپڑوں میں سے سمیل آتی ہے، گھر کے حصے ناپاک رہتے ہیں، پھر ناپاک چیزیں آتی ہیں. اور جب پاک سامان ہوتا ہے سارا، پھر وہاں پہ پاک چیزیں آتی ہیں. سرور دو جہاں نے فرمایا ہڈیاں اچھے سے صاف کیا کرو، اللہ ان ہڈیوں کے اوپر جنات کو دوبارہ سے گوشت عطا فرماتا ہے اور پھر وہ یہاں سے کھاتے ہیں. یہ سلسلہ جنات کی دنیا ہے اور بڑی لمبی وسیع اور عریض دنیا ہے. ہلکا سا پیغام یہ ہے، اگر آپ نے علاج کرنا ہے تو کلام مجید کے ذریعے سے کیجئے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو دین کے اندر آ کے کیجئے یا دینی انسان کے ساتھ کیجئے. باہر جا کے اپنا علاج کروائیں گے الٹا نقصان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.